السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور ایرانی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی اسپیکر نے تہران میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو طرفہ روابط مضبوط بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے خرد بت کے خاتمے کے لیے مکمل ڈیجیٹلائز ٹیکس نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے بحری اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ خیبر پختونخوا کے ادارہ ثقافت و سیاحت نے سیاحوں کے تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں کی رہائی میں مدد دیں۔ 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا بین الاقوامی نمائش کل لاہور ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگی۔ اور فیفا عالمی کپ میں راؤنڈ آف 16 کل شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی دعوت پر جنازے میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کی جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ سید محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اعلیٰ حکومتی حکام شامل تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر اسلام کے لیے مرحوم سپریم لیڈر کی لازوال خدمات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مرحوم سپریم لیڈر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے کئی دہائیوں تک شاندار حکمت اور تدبر کے ساتھ ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔ وزیر اعظم نے قومی دکھ کی اس گھڑی میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی، صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایران کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت کی دعا کی۔ تقریب میں شرکت کے بعد وزیر اعظم جو آج تہران ہی پہنچے تھے ترکیے کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں پارلیمانی وفد، ارکان پارلیمنٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے آج تہران میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران پاک ایران دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بعد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ روابط اور پارلیمانی تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجوں کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں HIV اور ہیپاٹائٹس C کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق اقدامات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मजाज सिरिंजों के इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद और हस्पतालों या उनके इस्तेमाल की रोकथाम में मुजरिमाना गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने मुतादी अमराज पर काबू पाने के हवाले से इक़दामात तजवीज़ करने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। उन्होंने वजारत कानून को कानूनी और रेगुलेटरी लाहे अमल के लिए ज़रूरी तरमीम तजवीज़ करने के लिए मुतल्लिका महकमों के साथ काम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को भी हिदायत की कि वो तिब्बी आलात तैयार करने वाली सनत से मुशावरत करे और सिरिंजों के जरिए वबाई अमराज के फैलाव को मुस्तकिल तौर पर रोकने के लिए पॉलिसी इक़दामात तजवीज़ करे। खजाना और महसूलात के वजीर सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने रकम की खुर्द बुर्द को ख़त्म करने के लिए टैक्स निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज फैसलाबाद के ऐवान सनअत व तिजारत में ताजर बिरादरी से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हर फर्द का रिकॉर्ड नादरा और FBR के पास मौजूद है, जिसे टैक्सों में खुर्द बुर्द ख़त्म करने के लिए मरबूत किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इसे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मईशत की क़यादत करनी होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत तामीराती शोबे की हौसला अफजाई कर रही है, ताहम फ़ाइलों की खरीदो फरोख्त के निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाद में वफाकी वज़ीर ने फीता काट कर फैसलाबाद एक्सपो की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी की। पाकिस्तान और तुर्की ने बहरी और ट्रांसपोर्ट के शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय बहरी उमूर के वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी और तुर्की के ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के वज़ीर अब्दुल कादिर जुलाल ओगलो के दरमियान इस्तंबुल में होने वाली मुलाकात में हुआ। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मौजूदा ताउन का जायज़ा लिया और बहरी उमूर, ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे और असलो रसाइल में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने में करीबी राबते की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने स्ट्रेटेजिक शोबों में दो तरफा ताउन को वसअत देने और इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत की वज़ीर ममलकत वजीहा कमर ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान तालीम, इंसानी वसाइल की तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ताउन में इजाफे के जरिए अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। वो आज इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए $10 लाख की इंसानी इमदाद का शुक्रिया अदा करने के हवाले से एक तकरीब से खिताब कर रही थीं। वफाकी वज़ीर ने काज़ाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से फराख दिलाना इमदाद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के इस अज़्म का इयादा किया कि हर बच्चे को एक रोशन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मयारी तालीम और मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरी महारतों तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ तालीम, स्कॉलरशिप और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने के अपने मुल्क के अज़्म का इयादा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रेलवे के वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान रेलवे को तिजारती नकलो हमल के एक तेज़ रफ्तार, काबिल एतमाद और सस्ते ज़रिए के तौर पर तरक्की देने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात ऐवान सनअत व तिजारत गुजरात के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही, जिसने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सामान की तरसील की सलाहियत में इजाफे और जदीद सहूलियत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और UN विमेन पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में ख़वातीन और नौजवानों के लिए वसी तर मौक़े पैदा करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान और UN विमेन पाकिस्तान के कंट्री नुमाइंदा जमशेद काजी के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने सिनफी मुसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के फ़रोग़ के लिए तंजीम की मुसलसल काबिशों को सराहा। जमशेद काजी ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के जामे विजन को सराहा और ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने वाले इक़दामात पर इश्तराकी अमल के लिए UN विमेन पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म मुआवनत, इस्तेदाद कार में इजाफे, मालूमात के तबादले और रसाई में इजाफे के जरिए मौजूद खला को पुर करने में मदद के लिए UN विमेन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाहां है। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना और मरबूत मालियाती पॉलिसियों की बदौलत मुल्की सतह पर माशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ نئے مالی سال میں بھی پاکستان کی اقتصادی ترقی جاری رہے گی۔ جمیل احمد نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران ملک کی اقتصادی کارکردگی توقعات کے مطابق رہی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 11.8% رہی، جبکہ سالانہ مہنگائی کی شرح بھی متوقع حد کے اندر ہی رہی۔ جمیل احمد نے کہا کہ مالی سال کے اختتام تک ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $5.5 ارب سے بڑھ کر $18.40 کروڑ ہو گئے ہیں، جبکہ بیرونی واجبات میں $5 ارب کی کمی آئی ہے۔ آن لائن حج رجسٹریشن نظام کو ملک بھر میں بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پہلے 11 روز میں 2,03,700 عازمین نے گھر بیٹھے اپنی رجسٹریشن مکمل کی۔ 1,80,000 افراد نے ویب پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کروائی، جبکہ 24,000 نے موبائل ایپ کا استعمال کیا۔ 1,54,000 سے زائد درخواست گزاروں نے سرکاری حج اسکیم کا، جبکہ 49,000 نے نجی حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور صوبائی حکومت امن، مذہبی ہم آہنگی اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے ملک بھر میں امن کے فروغ کے لیے کمیٹی کے کردار کو سراہا۔ مریم نواز نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ جرائم کے خاتمے اور معاشرے کی اصلاح میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ان کی خدمات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے معاشرے میں مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متعلقہ حکام کو صوبے میں قیدیوں کے احترام اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جیلوں میں جامع اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج لاہور میں جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ اجلاس میں صوبے بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی فلاح، سیکیورٹی اور گنجائش سے زائد قیدیوں کے مسئلے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ننکانہ صاحب جیل کی جلد تکمیل کے لیے 1.30 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، جبکہ ننکانہ صاحب اور سمندری جیلوں کو رواں سال ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے غریب قیدیوں کے لیے لیگل ایڈ ایجنسی کے ذریعے مفت قانونی امداد، جیل اسپتالوں، کچن اور صفائی کے نظام کی باقاعدہ نگرانی اور 30 جیل وینز کو جدید سہولیات سے راستہ کرنے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں نئی خواتین جیلیں زیر تعمیر ہیں، جبکہ پنجاب لٹریسی پروگرام کے تحت 4,000 سے زائد قیدیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور 15 جیلوں میں پیشہ ورانہ تربیت کے منصوبے بھی جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے سیاحوں کے تحفظ کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتھارٹی کے عہدیداروں پر مشتمل مختلف ٹیمیں چک درہ، سوات، کالام، باب سوات، ایبٹ آباد، مانسیرہ، چترال، کیلاش اور دیگر علاقوں میں سیاحتی مقامات کے حوالے سے معلوماتی کتابچیں تقسیم کر رہی ہیں اور رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ سیاح کسی بھی سیاحتی مقام پر جانے سے پہلے ٹورزم ہیلپ لائن 1422 یا صوبائی حکومت کی ایمرجنسی لائن 911 پر 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج بلوچستان کے ضلع شیرانی کے علاقے داناسر میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی ایک مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حادثے میں 6 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اس المناک حادثے میں جاں بحق افراد کے بلند درجات کی دعا کی۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مزید بامقصد پیش رفت ہوگی۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے بحرین کی جانب سے بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی نمائندے نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جلد عمل درآمد میں سہولت کے لیے اہم علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک نے آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے اور آئندہ اجلاس جلد بلانے پر اتفاق کیا ہے۔
عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کی کشیدگی روکنے اور سفارتی اشتراکی عمل جاری رکھنے کے لیے مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات میں مسلسل سہولت فراہم کر رہا ہے۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام کو ہوا دینے پر تلا ہوا ہے۔ یہ بات ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے میڈیا سے ملاقات کے دوران کہی۔ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ بھارت ہندوتوا کے زیر اثر ایک ناکام ریاست ہے، لیکن اس نے خود کو ایک بڑی طاقت کے طور پر پیش کرنے کی عادت بنا لی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظلم و ستم بالآخر ملک کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوتوا کے پیروکار یہ تسلیم نہیں کرتے کہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کے پیروکار پاکستان کے استحکام اور ترقی کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ اور سیاسی قیادت دونوں ہی پاکستان اور اس کے مسلح افواج کے خلاف بیانیہ سازی میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاکستان کی ریاست اور عوام نہ کبھی بھارت سے ڈرے ہیں اور نہ کبھی ڈریں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا دشمن جو ہے ہمیں جو اس کو زخم مئی میں لگے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے اداروں کے ساتھ بھرپور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ چند شر پسند جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس علاقے کا جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ڈسٹرب ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی عوام کی اور اداروں کی اور انتظامیہ کی جو ہے کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے پورا مظفر آباد شہر کھلا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں سیاسی قیدی بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ حریت رہنماؤں، نوجوانوں اور کارکنوں سمیت 3000 سے زائد سیاسی قیدی بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں زیر حراست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کے موقف کی وجہ سے نشانہ بنانے کے لیے قومی تحقیقاتی ایجنسی، ریاستی تحقیقاتی ایجنسی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسے تفتیشی اداروں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی طور پر مختلف جیلوں میں قید حریت رہنماؤں کی رہائی میں مدد دیں۔ ادھر بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بدنام زمانہ بھارتی قومی تحقیقاتی ایجنسی کیسز جموں کے خصوصی جج پریم ساگر نے 1996 کے سری نگر تشدد کے جھوٹے مقدمے میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ان کی عدالتی تحویل میں رواں ماہ کی 14 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ افغانستان میں معصوم شہریوں کو بارودی سرنگوں کے باعث جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی امور کے رابطہ دفتر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ہر ماہ بارودی سرنگوں کے دھماکوں کی وجہ سے اوسطاً 50 افراد ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری سے مئی کے دوران 175 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں 75% بچے تھے۔ بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کے اعتبار سے افغانستان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ چین نے آبِ ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مناسب تصفیے پر زور دیا ہے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گاؤ جیاکون نے صحافیوں کو بتایا کہ آبِ ہرمز میں رکاوٹوں اور عالمی برادری کے مشترکہ خدشات کے تدارک کے لیے مناسب تصفیے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین اس معاملے پر متعلقہ ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے رہنما اگلے ہفتے انقرہ میں ملاقات کریں گے اور اس اتحاد کو مضبوط بنانے اور یورپ کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ایک بیان میں کہا کہ اس سربراہی اجلاس میں روس کو روکنے کی غرض سے دفاعی اخراجات میں اضافے کے لیے یورپ کے عزم کا اظہار کیا جائے گا۔ یورپ میں جاری گرمی کی شدید لہر کے باعث ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور کئی ملکوں میں گرمی اور ڈوبنے کے واقعات سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈ میں گرمی کی لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1400 تک پہنچ گئی ہے۔
سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی موجودہ لہر یورپ میں اب تک آنے والی شدید ترین لہروں میں سے ایک ہے اور اس کے صحت پر ہونے والے منفی اثرات جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور شام میں دمشق کے ایک پرہجوم کیفے میں بم دھماکے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ ٹورنامنٹ کے راؤنڈ 16 کا آغاز کل سے راؤنڈ 32 مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔ راؤنڈ 32 کے آخری روز کے 3 میچوں میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر، ارجنٹینا کا مقابلہ کیپ وردے اور کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا۔ میچ جیتنے والی ٹیمیں راؤنڈ 16 میں پہنچ جائیں گی۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو لارڈز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی مہارتوں کی بہتری کا کیمپ ملتان میں جاری ہے، جس میں 31 کھلاڑی اپنی کرکٹ کی مہارت کو نکھارنے کے لیے شریک ہیں۔ ٹریننگ سیشنز میں کوچز اور ٹرینرز کھلاڑیوں کی فنی اور ذہنی پختگی کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہیڈ کوچ شاہد انور نے ایک خصوصی لیکچر دیا جس میں انہوں نے مستقبل کے اہداف، دورہ انگلینڈ، ACC انڈر-19 مینز ایشیا کپ اور انڈر-19 ورلڈ کپ کی تیاریوں پر روشنی ڈالی۔ دریں پاکستان انڈر-19 ٹیم ستمبر میں انگلینڈ کا دورہ کرے گی، جس میں 4 ایک روزہ بین الاقوامی اور ایک 4 روزہ میچ کھیلے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ملک میں ہاکی کی بحالی میں مدد کے لیے نیدرلینڈز کے ماہر ہرمین کروئز کو 2 سال کے لیے قومی ٹیم کا کوچنگ ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔ وہ کوچنگ کے نظام، کھلاڑیوں کی نشو و نما اور باصلاحیت کھلاڑیوں کی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے سینئر اور جونیئر دونوں ٹیموں کے ساتھ کام کرے گا، ساتھ ہی ساتھ ایک جدید اعلیٰ کارکردگی کا لائحہ عمل بھی بنائے گا۔ ہرمین کروئز آئندہ ورلڈ کپ کے دوران ٹیم کا حصہ بنیں گے اور بعد میں ایشین گیمز سمیت بڑے ٹورنامنٹس کی تیاریوں کی قیادت کریں گے۔ PHF نے کہا ہے کہ اقدام بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے پاکستان ہاکی کو مضبوط کرنے کے وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں ہونے والی انٹر ڈویژنل کبڈی چیمپئن شپ فیصل آباد ڈویژن نے جیت لی۔ فائنل مقابلے میں فیصل آباد ڈویژن کبڈی کی ٹیم نے ساہیوال کو 38 کے مقابلے میں 48 پوائنٹ سے ہرایا۔ چیمپئن شپ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی گئی، جس میں پنجاب کے 9 ڈویژنز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش کل ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر اہتمام ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی مشینری کی جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 سے زائد کمپنیز اور 57,000 سے زائد تجارتی نمائندے شرکت کریں گے۔ یہ چین، ترکی، جرمنی، اٹلی، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا اور روس سمیت 8 سے زیادہ ممالک کے نمائش کنندگان اور مندوبین کی میزبانی کرے گی۔ تقریب پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں جدید ٹیکنالوجی، تیار مصنوعات، برآمدات اور صنعت جدت کے فروغ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 851 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,85,372 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 815 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 994 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج TPL کے سب سے زیادہ 72 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 494 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 256 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 211 میں کمی، جبکہ 27 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 309 روپے 14 پیسے کا اضافہ، جبکہ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 77 روپے 10 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 5 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 371 روپے 52 پیسے، 372 روپے 19 پیسے، یورو 318 روپے 11 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 318 روپے 68 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 6 پیسے، 74 روپے 19 پیسے اور UAE درہم قیمت خرید 75 روپے 71 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 75 روپے 85 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,78,031 روپے رہی۔
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,76,469 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 76,523 मीट्रिक टन बरामदी और 99,946 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब शामिल करते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। पंजाब लोक मौसीकी के नामवर गुलकार आलम लोहार की 47वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की रिपोर्ट सुनते हैं। आलम लोहार 1 मार्च सन 1928 को गुजरात में पैदा हुए थे। पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत सैयद ताहिर रज़ा हमदानी ने लाहौर में अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और अलहमरा स्टूडियोज़ में जारी बेहतरी और तज़ीन व आराइश के मनसूबों का तफसीली मुआयना किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सैयद उमैर हसन ने उन्हें मनसूबे पर अमल दरामद की मुद्दत, तामीराती मयार, अवामी वसाइल के मौसर इस्तेमाल, मयार की यकीन दहानी के तरीक़ाकार, हिफाजती इक़दामात और तरक्की के बकिया मराहिल के लाएअमल के बारे में आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब हुकूमत फनकारों, तलबा और माहिरीन सकाफत को तख्लीकी सलाहियतों सीखने और फनकाराना महारत के फ़रोग़ के लिए जदीद सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक अहम वजह तलाश की है कि लोगों की उम्र के साथ साथ पट्ठे क्यों ज़्यादा सुस्त रवि से ठीक होते हैं। साइंस जरीदे में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक NDRG1 नामी प्रोटीन पुराने पट्ठों के बुनियादी खलियों में बनता है। ये प्रोटीन एक ब्रेक की तरह काम करता है जो चोट लगने के बाद टूटे हुए पट्ठों को तेज़ी से फ़ाल और बहाल करने की खलियों की सलाहियत को कम कर देता है। ताहम यही प्रोटीन बुनियादी खलियों के तनाव से बचाने में भी मदद करता है, जिससे वो बुढ़ापे के पट्ठों में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक पुराने खलिए नुकसान को ठीक करने में सुस्त लेकिन वक्त के साथ ज़िंदा रहने में बेहतर होते हैं। तहकीक इस बात में मदद देती है कि उम्र के साथ साथ पट्ठों की बहाली में कमी क्यों आती है और खलियों की बका को नुकसान पहुँचाए बगैर शिफा याबी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल के इलाज की रहनुमाई कर सकती है। साइंसदानों ने एक प्रोटीन की निशानदेही की है जो मुस्तकबिल में मोटापे के इलाज के लिए काम आ सकता है। MTCH2 नामी प्रोटीन ये कंट्रोल करने में मदद करता है कि खलिया किस तरह तवानाई का इस्तेमाल और उसे ज़ख़ीरा करते हैं। EMBO जर्नल में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक इंसानी खलियों में इस प्रोटीन को रोकने से चर्बी जलने और तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा होता है और चर्बी के नए खलियों की तश्कील में कमी आती है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद अतहर नवीद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरक़ी जनूबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में मालम जरबा के मकाम पर 16 मिलीमीटर, पारा चिनार 14, चिराट 9, द्रोश 3, दीर, मीरखानी, कलाम, पेशावर एयरपोर्ट पर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में अटक के मकाम पर 10 मिलीमीटर, नूरपुर थल में 5, झंग 2, बलूचिस्तान में बारखान के मकाम पर 7, लसबेला 6, खुजदार में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, दिलबदीन, जैकोबाद और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस ड्रामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोभा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मलाहत सौलत, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान।
निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामियों।